جناب اسپیکر، میں اس معزز زبان کا اور آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آج وہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی جو کہ 9 مئی کے حوالے سے جو واقعات ہوئے۔ میں کسی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، خواجہ آصف صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے، مگر صرف ایک بات کہہ کہ میں اگلی بات جس کے لیے مجھے آپ نے ٹائم عطا کیا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مغرب کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرف جو سویلین تنصیبات ہیں وہاں پر آئین اور قانون کے مطابق اور انصاف کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے وہاں پر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت مقدمے چلائے جائیں گے، اور جو فوجی تنصیبات جس کی تفصیل آج بھی قائد صاحب نے فرمائی اور بھی اس معزز زبان میں آنریبل ممبرز اپنی تقاریر میں ذکر کرتے رہے ہیں کہ سرگودا میں میاں والی میں وہ جہاز کھڑے تھے جن کو پاکستان کے عوام کی غریب ملک کی پونجی سے خون پسینے کی کمائی سے وہ جہاز خریدے گئے تاکہ کبھی خدا نخواستہ دشمن کا حملہ وہ شاہین کی طرح جھپٹ پڑے، ان کو شکست فاش دے جس طرح 2019 میں ہوا، اور وہاں پر وہ جتھا آگ لگانے پہنچ گیا۔ اب بتائیں کہ یہ صریحاً ملک دشمن نہیں تو اور کیا ہے؟ لہٰذا یہ تمام مقدمات یہ جو آئین نے قانونی اختیارات دیے ہیں وہ آرمی ایکٹ کے تحت چلیں گے، کوئی نیا قانون بننے نہیں جا رہا۔ جناب اسپیکر، میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی نے یہ ٹویٹ دی ہے اور میں آپ کے سامنے پیش کر کے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ دی آرٹیکل کلیمز، یہ عمران نیازی کی ٹویٹ ہے، دی آرٹیکل کلیمز دیٹ آئی ہیڈ میڈ جنرل عاصم resign as DGISI because he had shown me my wife Bushra Begum's corruption cases. This is completely false. Neither did General Asim show me any proofs of my wife's corruption, nor did I make him resign because of that, quote unquote. جناب اسپیکر، میں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے اس معزز ایوان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اور عمران نیازی نے سفید جھوٹ بولا ہے۔ یہ میں بات آج اس معزز ایوان میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ موجودہ سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر نے جب وہ DGISI تھے تو انہوں نے عمران نیازی جو اس وقت وزیر اعظم تھے جھرلو الیکشن کی بنیاد پر ان کو کہا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ کرپشن میں ملوث ہیں، اور انہوں نے یہ بات حقائق کی بنیاد پر ان کو بتائی، تو ان کو ظاہر ہے کہ اس کا بڑا ان کو غصہ چڑھا، انہوں نے اس کو بالکل پسند نہیں کیا، and the rest is history۔ میں آج آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی نے ایک مرتبہ پھر قوم کے سامنے سفید جھوٹ بولا ہے، دھوکہ دیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ DGISI جنرل عاصم منیر کی ٹرانسفر کی کہ انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم کو کنفرنٹ کیا کہ آپ کے اہل خانہ کرپشن میں ملوث ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ بات میں نے اس لیے کی کہ میرے یہ ذاتی علم میں ہے، اور یہ بات میں بلا خوف تردید کر رہا ہوں۔ اور پھر ہاتھ کنگن کو آرسی کیا؟ مجھے بتائیں
وہ تو شاید کچھ کروڑوں روپے کی کرپشن ہوگی یا 1-2 ارب روپے کی کرپشن ہوگی، خدا جانتا ہے۔ وہ فیکٹس اگر وقت آئے تو وہ فیکٹ سامنے آ جائیں گے۔ لیکن جو بات میں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں کہ 60 ارب روپے کی کرپشن کو آپ کہاں لے جائیں گے جناب اسپیکر؟ سعودی ولی عہد کی وہ ایک نادر تحفہ مکہ مکرمہ کی وہاں پر ماڈل تھا، اس گھڑی میں کروڑوں روپے کے، اس کو بازار میں بیچ دیا اور جعلی رسید پیش کر دی، بیچا اس کو دبئی میں اور کہا کہ یہاں پر اسلام آباد میں پتہ نہیں کون سی پچھواڑے میں دکان ہے، اس کی جعلی رسید دے دی۔ اس سے بڑا اور جناب اسپیکر سنگین مذاق اس قوم کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے برادر ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کے ساتھ اور کیا سنگین مذاق ہو سکتا ہے؟ اور 60 ارب روپے کی کرپشن کے نتیجے میں جب آپ نے نہیں، میں نے نہیں، اس گورنمنٹ نے نہیں، نیب نے نوٹس وارنٹ جاری کیا، اور میں بات یہاں پر بڑی ذمہ داری سے اس معزز ایوان کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، پھر بلا خوف تردید کہ باخدا مجھے بھی علم نہیں تھا کہ نیب نے یہ وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں۔ وہ کورٹ میں ان کی گرفتاری ہوئی، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ کہاں گرفتاری ہوئی، کس جگہ ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے نتیجے میں جو اس ملک کے اندر 9 مئی کو جو تباہی ہوئی، وہ چشم فلک نے اس طرح کا دل خراش واقعہ کبھی نہیں دیکھا۔ جناب اسپیکر، 60 ارب کو معمولی بات ہے؟ یہاں پر پوری متحدہ اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا جعلی مقدمات میں، کہیں کوئی گملہ نہیں ٹوٹا۔ کس طرح ان کو گھسیٹ کر لے جایا جاتا تھا اور کیا کیا وہ جیلوں میں ہوتا تھا۔ خود عمران نیازی لاہور وارد ہوتے تھے جب کوئی اپوزیشن کا ممبر جا کے وہ کوڑلکھپت جیل میں وہاں پر گرفتار ہوتا تھا تو خود آ کر وہاں پر ہدایات دیتے تھے۔ اس حد تک ان کی ذاتی انا کی تسکین کے لیے وہاں پر پہنچتے تھے۔ اور یہ تو قوم کا پیسہ 60 ارب روپیہ، جناب اسپیکر، یہ قومی خزانے میں نہیں آیا، یہ پیسہ سپریم کورٹ کے کسی اکاؤنٹ میں گیا ہے۔ اور یہ بات یہاں پر اس کی باز گشت ہوئی کہ یہ پیسہ سندھ حکومت کا ہے، جس کا بھی ہے یہ قومی خزانے میں آنا چاہیے تھا، اور سریحن کرپشن ہے۔ کیبنٹ نے اس کو لفافے کو بنا دیکھے اس کے اوپر فیصلہ لیا گیا اپنا بزور بازو کہ جناب آپ فیصلہ دیں، زور بازو کہا کہ نہیں آپ فیصلہ دیں، یہ بڑا ضروری ہے، آپ بند لفافہ رہنے دیں۔ یہ ہیں جناب اسپیکر جو معاملات جو میں آج یہاں پر کہنا چاہتا تھا۔ اور دیکھیں کس طریقے سے پاکستان کی امریکہ کے ساتھ تعلقات کے پرخچے اڑا دیے گئے اور وہ جعلی لیٹر لہرایا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کئی مہینے کہ جناب یہ امریکہ کی سازش تھی، امریکہ نے یہ امپورٹڈ حکومت لے کے آئے، میری حکومت کو ختم کیا گیا۔ اور وہ جن کا نام ابھی خواجہ صاحب نے لیا اسسٹنٹ سیکرٹری جو تھے ان کے حوالے سے، اور دن رات جناب اسپیکر جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولا گیا اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ان کے داخل کر دی گئی کہ اسی طرح ہوا ہے کہ یہ سازش ہوئی امریکہ کی پاکستان میں میری حکومت کو ختم کرنے کے لیے۔ اور آج جس طرح ڈیفنس منسٹر صاحب نے کہا کہ اب ان کو فون کیے جا رہے ہیں کہ جناب میری مدد کرو، اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہو۔ جناب اسپیکر، یہ اندازہ کرے کس طرح پاکستان کی خارجہ پالیسی نہیں، ہمارے تعلقات کو برباد کر دیا گیا۔ اور یہ میں بات آپ کو پھر یہ کہتا ہوں کہ چین کے ساتھ کس طرح چین آج پاکستان کے ساتھ ایک ہمالیہ کی طرح کھڑا ہے، اور ہندوستان نے جو سازش کی ہے G20 کی میٹنگ وہاں پر بلانے کی، چین نے وہاں پر جانے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ وہ چین ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ چین جو ہے یہ تو انہوں نے سی پیک میں کرپشن کی ہے اور اپنا اربوں روپے کھائے گئے
اور یہ شہباز شریف اور نواز شریف کے یہ منصوبے تھے، اس میں کرپشن ہوئی ہے۔ اب اسپیکر، کوئی درد دل رکھنے والا پاکستانی ذرا سی بھی ہوش کے ساتھ اس طرح کی بات سوچ سکتا ہے؟ چاہے جائے کہ اس بات کو پھیلایا جائے اور چین کے ساتھ تعلقات کو بے پناہ نقصان پہنچایا جائے۔ اس کے باوجود بھی دیکھیں چین کا حوصلہ، میں سلوٹ کرتا ہوں چینیوں کو، چینی لیڈرشپ کو، جنہوں نے آج پھر کشمیر کوز کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ والہانہ ساتھ دیا ہے۔ سعودی عرب کے بارے میں خبریں آئی ہیں، ترکی کے بارے میں خبریں آئی ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ انہوں نے تعلقات کو برباد کر دیا۔ اسپیکر، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ انتہائی ضروری ہے۔ میری کل پرسوں ہمارے محترم وزیر خارجہ سے میری بات ہوئی اور میں نے کہا کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور دوسرے حوالوں سے، انہوں نے کہا میں اس کا بھرپور نوٹس لے رہا ہوں میں اس کا، اور ہمارے جو مشنز ہیں پاکستان کے یورپ میں خاص طور پر اور شمالی امریکہ میں، ان کو ہم ایکٹیویٹ کر رہے ہیں اور حقائق کے ساتھ ان کو بتائیں گے۔ اور میں آج آپ کی اجازت سے یہ بات اس عنوان میں رکھنا چاہتا ہوں کہ میں اور وزیر خارجہ صاحب سے ان کی پوری مشاورت کے ساتھ کہ ہم چھوٹے ڈیلیگیشنز، زیادہ نہیں، چھوٹے ڈیلیگیشنز 2-3 افراد پر مشتمل، جو جا کے بڑی اچھی گفتگو حقائق کے ساتھ کر سکیں، اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ ہم باہر بھجوائیں۔ اور یہ اگر خرچہ ہوتا ہے تو کم سے کم ہم پاکستان کا دفاع کر رہے ہوں گے، جو اصلی صورتحال ان کو بتا رہے ہوں گے حقائق کے ساتھ۔ کل میں نے میٹنگ بلائی اور اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ فیصلہ کریں گے۔ جناب اسپیکر، یہ بہت ظلم اور زیادتی ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ۔ ابھی میں کوئٹہ سے ہو کے آیا ہوں، 19 سال بعد وہاں پر کوئٹہ میں نیشنل گیمز، وہاں پر اس کا آج افتتاح ہوا۔ 19 سال بعد یہ کوئی معمولی بات ہے کہ کس طریقے سے جناب اسپیکر ان سپوتوں نے، قوم کے سپوتوں نے، جن کے بارے میں وہ مرحومہ نے کہا تھا کہ پتر ہٹاتے نہیں لفظ ہے، انہوں نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اپنی قوم کے ماؤں اور بچوں اور بزرگوں اور جوانوں کو بچایا اور اس دہشت گردی کا قلع کم کیا۔ اور ان کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کیا 9 مئی کو، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کبھی اس دلخراش واقعے کو کبھی نہیں بھولے گی۔ اور میں آپ کو آج پھر بڑی عاجزی سے، ہمارے دل میں کوئی انتقام نہیں، کوئی وینڈیٹا نہیں ہے، بخدا میں آپ کو بالکل دل سے بات کر رہا ہوں، لیکن جنہوں نے اس قوم کے شہیدوں اور غازیوں کی بے حرمتی کی ہے اور ان کے یادگاروں کو پاؤں تلے روندا ہے اور ان کو گالی گلوچ کیا، جا کے اپنا قائد اعظم ہاؤس کو جا کے وہاں پر اس کو راکھ بنایا اور پوری دنیا کو بتایا کہ ہم پاکستانی نہیں، ہم دشمن ہیں۔ جناب اسپیکر، ان کو قانون اور آئین کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہوگا۔ اگر ان سے رعایت برتی گئی تو میرے منہ میں خاک، یہ ملک نہیں بچے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم منقسم مزاج نہیں ہیں، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ہمیں نواز شریف کی ٹریننگ ہے، دیکھیے کہ ہم نے کیا ہم نے بڑی بڑی مصیبتوں کو ہم نے تحمل سے برداشت کیا۔ پیپلز پارٹی نے کتنے بڑے دلخراش واقعات کو صبر و تحمل سے برداشت کیا، مگر یہ واقعہ ایسا ہے جو میرے اور آپ کی یہ کنٹرول سے باہر ہے۔ یہ قوم کی امانت ہے، میں انشاءاللہ یہ قوم کی امانت قوم کو لٹاؤں گا انشاءاللہ۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف گفتگو کر رہے تھے، اظہار خیال کر رہے تھے پارلیمنٹ کے اجلاس میں 9 مئی کو کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔